شہین آئے تو انہوں نے کہا میں ساری رات سو نہیں سکا، تو ان کو ہم نے گروم کرنا ہے اور شہین ول لیڈ لاہور قلندر ون ڈے. رائٹ 2018 سے بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ بات. رانا صاحب، اتنی زیادہ تنقید ہوئی، کھلاڑی دباؤ میں جاتے ہیں، دل برداشتہ ہوتے ہیں، اور ان کو اٹھانے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے مینیجرز، ان کے بڑے موجود ہوتے ہیں. آپ پر بھی ویسے ہی تنقید ہوئی ہے، آپ لوگ کیسے اٹھتے رہے؟ دیکھیں، اس کے لیے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ جو ہماری ٹیم ہے نا، یہ ایک فیملی کی طرح تھی. جس طرح شہین نے بھی یہ شروع میں کہا، شہین کے ساتھ، حارث کے ساتھ، فخر کے ساتھ، راشد کے ساتھ، ڈیوڈ کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشن بھی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں جو میرا نہیں خیال کسی کو بھی پتہ ہے. شہین نے مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بتائی. اس نے مجھے وہ قصہ سنایا کہ کس طرح وہ کنویں میں پھینک دیا تھا اور اللہ نے کنویں سے اٹھا کے ان کو بادشاہ بنا دیا تھا. تو ابھی ہم جب جیتے تو ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم میرے سے سوال پوچھ رہی تھی کہ کیا فیلنگ ہے. تو میں نے کہا جی میں آئی ایم فیلنگ ریلیوڈ. تو شہین نے مجھے پیچھے سے بار بار کہہ رہا تھا وہ بات بتائیں جو میں نے آپ کو کہی تھی. میں نے ایک دو دفعہ اگنور کیا، لیکن اس نے مجھے پھر بار بار ریمائنڈ کروایا. تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جتنی تنقید، جتنا جو بھی کرٹیسزم اس فرینچائز کے اوپر ہوتا رہا، کیونکہ پلیئرز جو تھے وہ دیکھتے ہیں، وہ ہمارا کام بھی دیکھتے ہیں، ہمیں جانتے بھی ہیں. بہت ساری اسٹوریاں بھی پھیلائی گئیں کہ عاقب بھائی نے کسی کو کہا کہ سلور بال کرنا، کسی نے جو مطلب بالکل ہی وہ جھوٹ تھی. تو پلیئرز کو تو پتہ نہیں. تو ایک اندر ایک چیز تھی کہ یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو میرا کام آسان ہو گیا، کیونکہ میرے سے زیادہ وہ پلیئرز اتنے چارجڈ اپ تھے، اتنے موٹیویٹڈ تھے. وہ چاہتے تھے کہ لاہور قلندر کو یہ ٹرافی دیں. مجھے بس ڈیوڈ آئے، انہوں نے بلکہ مجھ سے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ سمین آئی وانٹ یو ٹو گیو یو دس ٹرافی. تو میں نے ان سے یہی کہا، اور میرے اینڈ پہ یہ تھا کہ سچی بات بتاؤں کہ مجھے ٹرافی سے زیادہ اپنی ٹیم کی خوشی کا خیال تھا. میں ان کو یہی کہتا تھا کہ مجھے ٹرافی نہیں چاہیے، مجھے آپ کی خوشی چاہیے، میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتا. تو بار بار یہ ان کو تلقین کرتا تھا کہ اگر آپ خدا نخواستہ ہار بھی گئے تو مجھے اداس کوئی نہ نظر آئے، کیونکہ یہ ایک فیملی ہے، اس میں ایک ریلیشن ہے. تو ان کے لیے ہماری خوشی عزیز ہے، میرے لیے ان کی خوشی عزیز ہے. تو یہ اس ساری محبت کی وجہ سے یہ سفر جو تھا یہ بڑا مزے کا تھا اور بڑا آسان ہو گیا. شاہین آفریدی کی کپتانی میں کیا خاص بات تھی؟ اور وہ میرا خیال کم عمر ترین کپتان بن گئے ہیں T20 لیگ جیتنے والے، اور آپ کے وہ بڑے پسندیدہ اور مطلب ساتھ دیکھیں، شاہین سے میرا تعلق جب وہ پہلی دفعہ PSL میں آئے تھے نا، تو مجھے یاد ہے 17 سال کے تھے، اس وقت بھی میں مینیجر تھا. تو مجھے ان کا سب سے زیادہ فکر اس لیے ہوتا تھا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ایک 17 سال کا بچے ہیں، ابھی آئے ہیں برینڈن میں کلم، بڑے بڑے سٹار ہیں، ان کو پتہ نہیں یہ گھبرا نہ جائیں. تو ایک اس وقت سے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شروع ہوا، اور میں نے شاہین کی ساری جرنی دیکھی ہے. شاہین ایک دفعہ انجرڈ ہوئے، پھر بھی کھیلتے رہے، اور صرف PSL ہی نہیں، PSL کے بعد بھی شاہین کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ رابطے میں رہا، ہمیشہ میرے ساتھ وہ رابطے میں رہا، ہمیشہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہے. تو ہی از لائک اے فیملی. جس طرح عاطف ہے یا کوئی اور ہے، وہ شاہین بھی میرے لیے ویسا ہی ہے. تو جب شاہین کو کپتانی کرنے کا، آپ کو میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، 2018 میں جب ہماری کافی ساری انجریز ہوئی تھی، ایک میچ ہم ہارے تھے ابو دھابی میں، اور وہ کافی پشاور کے اگینسٹ تھا. ہم نے 25 پہ 5 آؤٹ کر لیے تھے، اور اس کے بعد ہم ہار گئے. تو ہم کافی سارے دکھی تھے. اس رات کو مجھے بھی یاد ہے میں کافی لیٹ سویا تھا. تو صبح کو 7 بجے مجھے شاہین کا میسیج آیا، اس نے کہا میں نے آپ سے ملنا ہے. تو میں نے کہا صبح اتنی جلدی؟ میں نے گھر بلا لیا. شاہین آئے تو انہوں نے کہا میں ساری رات سو نہیں سکا. تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہماری ٹیم ٹوٹ جائے گی، اس طرح نہیں کرنا. اور وہ ٹائم تھا جب میں سچی بات بتاؤں، مجھے شاہین کی میچورٹی نے امپریس کیا، اور مجھے یہ لگا کہ ایک مطلب اس وقت 19 سال کے ہوں گے میرا خیال میں، 19 سال کے بچے میں اتنا زیادہ وزڈم. تو میں نے اس وقت ان کو بلکہ کہا بھی تھا کہ آپ کیپٹن بن جاؤ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں میں کیپٹن نہیں بنوں گا، ابھی میرا ٹائم نہیں. تو اس وقت سے شاہین کے اوپر فوکس تھا کہ شاہین کو ہم نے گروم کرنا ہے، اور شاہین ول لیڈ لاہور قلندر ون ڈے. رائٹ 2018 سے بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ بات. اور اس کے بعد پھر یہ تعلق بڑھتا گیا. پھر شاہین کی بہت ساری لرننگ ہوئی، وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں گیا، وہاں پہ اس نے کافی زیادہ اسٹرگل بھی کیا، مختلف جگہوں پہ کہاں پہ اس نے سیکھا بھی. آہستہ آہستہ میچورٹی بڑھتی گئی، اور اس ساری جرنی کا میں اس طرح سے حصہ رہا کیونکہ آلویز اس کے ساتھ ان ٹچ تھا.
تو ابھی بھی ورلڈ کپ میں بھی میسیجز وغیرہ ایکسچینج ہوتے تھے. تو شاہین ایک ہماری فیملی کا حصہ ہے, تو اس نے یہ ساری کی ساری جو ہماری جرنی ہے نا, یہ اونرشپ اس نے لے لی. یہ میرے اور باقی ساروں کے عاقب بھائی کے برڈن کو اس نے کم کر دیا, لیکن پھر ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اس کے اوپر برڈن نہ آنے دیں. تو اس طرح سے جب ایک محبت کے ساتھ سارے اکٹھے چلے تو آپ نے دیکھ لیا رزلٹ کیا ہے. اس مرتبہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ ٹرافی جیت جائیں گے؟ کچھ اس قسم کا احساس تھا یا آپ ٹرافی جیتنے نہیں گئے تھے؟ پہلے دن سے یقین تھا کہ ہم نے ٹرافی جیتیں گے. شاہین ہمیشہ یہ بات کہتا تھا کہ یہ ٹرافی ہماری ہے. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں تو وہ ہم گراؤنڈ میں جا کے نا چکر لگاتے تھے, تھوڑا واک وغیرہ کر لیتے تھے. وہ میں نے بھی پوچھنا تھا. ہاں, وہ پڑی ہوئی تھی ٹرافی, تو شاہین نے کہا زمین بھائی یہ ہماری ٹرافی ہے. تو میں کوشش یہ کرتا تھا کہ آبویسلی دل تو ہر ایک کا کرتا ہے, لیکن کرکٹ میں اب کوئی بھی جیت مجھے صرف یہ فکر تھی کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ہم ہار گئے تو میں نے بعد میں شاہین کو بھی تو مینیج کرنا ہے نا, کیونکہ اب جب ایکسپیکٹیشن بہت بڑھا لیتے ہیں نا تو پھر ڈس اپوائنٹمنٹ بھی بہت ہوتی ہے. تو میں اس چیز کو کاؤنٹر کرتا رہتا تھا کہ کرکٹ ہے, کچھ نہیں ہوتا, آپ اپنا پروسیس پہ بلیو کرو, ہار جیت کو چھوڑ دو. لیکن شاہین واز سو ڈٹرمنڈ اینڈ حارث اینڈ شاہین واز لائک فرام دا ورڈ گو, فرام دا ڈے ون, انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ ٹرافی ہماری نہیں ہے.